بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ رب العالمین. سورہ کوثر کے پارٹ 2 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ لوگ عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ عافیت عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سورہ کوثر کے پارٹ 1 میں ہم نے اس کی شان نزول، سورہ کا پس منظر اور سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 کی تفسیر کی تھی. ہم نے دیکھا کہ یہ سورہ مکہ میں کن حالات میں نازل ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری قوم کی مخالفت کا سامنا تھا، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت خیر کثیر عطا کر دی ہے. ہم نے دیکھا کہ علماء کی نظر میں خیر کثیر وہ تمام خیر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں عطا کی گئی تھی، لیکن جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر سے مراد نہر کوثر ہے. اور نہر کوثر کیسی ہے؟ جس کے دونوں اطراف سونے کے ہیں، اور اس کا پانی موتیوں پر بہتا ہے، اور اس پر خیر کثیر ایک حوض ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی امت کے لوگوں کو پلائیں گے. اپنی امت کے لوگوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض پر تشریف فرما ہوں گے، اور اپنی امت کے لوگوں کی کثرت پر فخر کریں گے، اور انہیں پہچان لیں گے ان کے وضو کے اعضاء کی چمک کی وجہ سے. پھر ایسا کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے یہ بات بتائیں گے کہ آپ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے دین کو بدل دیا. اس گمبھیر زیادتی کی باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں بد دعا کریں گے اور کہیں گے کہ دوری ہو، دوری ہو. اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی، جو کہ شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگا، وہ پانی پینے سے محروم ہو جائیں گے. کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں تبدیلیاں کر دیں. وہ تبدیلیاں کس نوعیت کی تھیں ہم نے وہ دیکھا پہلے پارٹ میں، اور دیکھا کہ لوگ اتنی بڑی سعادت سے، جبکہ عطش عطش قیامت کے دن پکارا جا رہا ہوگا، پیاس پیاس، اور وہ ناقابل برداشت منظر ہوگا جب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہوگی. اس وقت فرشتے کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کے کچھ لوگوں کو حوض سے دور لے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کے بعد احکامات الہیہ کو بدل دیا، اور اپنی مرضی سے دین میں ایسی عبادات نکال لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں تھیں، اور کہتے رہے کہ ہے تو یہ عبادت ہی نہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں اپنے حوض سے ایسے ہانک دوں گا جیسے کہ اونٹ ہانک دیا جاتا ہے. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے حریص ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پینے والے ہیں. آمین یا رب العالمین. آج ہم سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 دیکھیں گے. فصل لربک وانحر. فصل کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا، فصل کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا، رحمت طلب کرنا یا رحمت نازل کرنا، تعریف کرنا، تحسین کرنا. اور دعا کے معنوں کی وجہ سے صلاح
یعنی جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی صلاح اسی لیے ایک عربی میں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی سراپا دعا ہی ہے۔ ہر شریعت میں نماز اور قربانی یہ دو عبادات ایسی ہیں جو اپنی مختلف شکلوں میں شکلیں تبدیل کرتی رہیں لیکن قائم رہیں، یعنی ہر شریعت میں نماز ادا کرنے کا طریقہ مختلف تھا لیکن نماز تھی، قربانی کرنے کا طریقہ مختلف تھا، جیسے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، تو قربانی کرنے کا ذکر مختلف تھا لیکن قربانی یہ عبادت کا ایک رکن رہا ہے۔ آہ، کچھ علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سے مراد ہی ہے کہ دائیں ہاتھ کو نماز میں بائیں ہاتھ پہ رکھ کے سینے پہ باندھنا، کیونکہ نہر سے مراد سینے کا بالائی حصہ بھی ہوتا ہے۔ لغت میں جب ہم اس کا معنی دیکھتے ہیں، لغوی معنی، تو اس سے مراد سینے کا بالائی حصہ ہے، اور جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرتے وقت بھی جانور کے سینے کا بالائی حصہ جو کہ اس کی گردن کے آخر میں ہوتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ اسی لیے شاید اس کو نہر کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اس سے مراد چونکہ نماز کا بھی یہاں پر ذکر ہے تو اس کو ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ نماز کے افتتاح نماز کے وقت اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر رفع یدین کرنا مراد ہے اس سے، یعنی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بقرہ عید کی نماز ہے، کیونکہ اس کے ساتھ قربانی کا بھی ذکر ہے، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سے کیا مراد ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اپنے سینے رفع یدین کیا، دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے اور فرمایا اس سے مراد یہ ہے۔ بہرحال جب ہم اس کو پچھلی آیت سے لنک کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کا معنی ذرا مختلف سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کثیر کا ذکر کرنے کے فوراً بعد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ نماز ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور قربانی کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے اس آیت کا پیچھے والی آیت سے کیا لنک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب تمہارے رب نے تمہیں اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں عطا کی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں نا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی وہ شرف حاصل کرے گی جو جنت میں جانے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اتنی خیر کثیر عطا کر دی ہے، اتنی عظیم بھلائیاں عطا کی ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نماز ادا کریں اور اسی کے لیے ہی قربانی کریں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور جہالت میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا، تب بھی کسی روایت میں یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک میں کسی طرح بھی شامل تھے۔ تو بے شک اس وقت ڈھارس بندائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا ہے جب مشرکین قریش ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام عرب کے مشرکین اور دنیا بھر کے مشرکین اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے آستانوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ تو حکم کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین کے برعکس، یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بتایا جا رہا، اس وقت جتنے بھی لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے اس رویے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ تمہاری نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہو اور قربانی بھی اسی کے لیے ہو، جیسے کہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بقرہ عید کی نماز پڑھتے تھے، اور یعنی جب آپ نے مدینہ جا کے بقرہ عید کی نماز ادا کی اور پھر قربانی کا طریقہ جاری کیا، تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کے زیر اثر نماز، کیونکہ یہاں پہ نماز کا ذکر پہلے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز میں بھی نماز کو پہلے رکھا اور پھر قربانی کو، یعنی پہلے نماز اور اس کے بعد قربانی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی تو وہ اس کا عام صدقہ گنا جائے گا، فرض قربانی نہیں گنی جائے گی۔ تو بہرحال یہ اس آیت کی یہ جو آخر میں نے بیان کیا، یہ اس کی تفسیر تو نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے استنباط لیا، اور آپ کا استنباط بھی وہی کی ایک قسم ہے۔ یہاں پہ ہمارے لیے بھی بہت اہم پیغام ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کوثر سے بے شک معنوی طور پر، اور جو ہم نے احادیث میں پڑھا اور جو فقہا اور علماء اور مفسرین نے اس کا مطلب نکالا، اس تمام تر مطلب میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی خیر کثیر دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں اور کس کس جگہ اور کیسے کیسے خیر کثیر نازل عطا کی ہے، کیسے ہی اور کتنے ہی ان گنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایسی ہے جس سے ہم کثرت سے بہتر ہیں، یعنی کثرت تعداد میں ہمارے پاس ان کی نسبت خیر موجود ہے، لیکن ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے، اور یہ وہ کام ہے جو کرنے کا ہوتا ہے، خود بخود ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہی ایسی ہے۔ انسانی فطرت پر شکر کی بجائے کفر غالب ہوتا ہے، شکوہ غالب رہتا ہے، یہ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے۔ اس لیے اسے خود بنا کر، خود سنوار کے، خود فوکس کر کے، خود کھینچ کے شکر کی طرف لانے کے لیے اسے اپنی کوثر کو دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی زندگی میں کہاں کہاں کوثر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ہمیں اس کوثر کو ڈھونڈنا ہے، اور اس کوثر کے بعد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کوثر پہ فوکس کر کے اپنے تمام تر شکووں کو ملیا میٹ کر دیں، اپنی تمام تر گلوں کو، اپنی تمام تر لڑائیوں کو، اپنی تمام تر کمیوں کو کوسنے کو، ان سب کو پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ کی خاطر نماز میں مشغول ہو جائیں کہ ہاں مجھے واقعی بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں خیر کثیر عطا کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ونحر، یہاں پہ ساتھ ہی نماز کے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر، ان دوسری آیت میں بھی دیکھیں ان صلاتی و نسکی، نماز کے فوراً ساتھ قربانی ہے، کہ میری نماز اور میری قربانی للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً، اللہ تعالیٰ کے، بے شک ہم پڑھ رہے ہیں کہ مخلصین اللہ الدین ہی، اللہ تعالیٰ کو بہترین دین یہی ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور یہی ہے جو مطلوب ہے۔ تو پھر اس یہاں پہ بھی وہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنی خیر کی طرف فوکس کر کے پھر تم اپنی عبادات میں خشوع و خضوع لا سکتے ہو۔ آیت نمبر 3 میں دیکھتے ہیں ان شانئک هو الابتر۔ شنیعتو کہتے ہیں ایسے دشمن کو جو بغض کی وجہ سے عداوت رکھتا ہو، بغض کی وجہ سے نفرت کرتا ہو، اس کی دشمنی کا کوئی اور سبب نہیں ہو، صرف بغض ہے، اور جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی بھی کرنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، یہ لفظ بھی شنیعتہ سے نکلا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اے مسلمانوں کسی گروہ کی عداوت تمہیں اس زیادتی پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف ہی نہ کر سکو، اللہ تعدلوا، کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم بغض کی وجہ سے، ان سے نفرت کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے تم ان سے انصاف ہی نہ کر سکو۔ بس جو شانئہ کا ہے، یہاں ایسا دشمن مراد ہے یا ہر وہ شخص مراد ہے
جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صرف اس وقت نہیں، رہتی دنیا تک جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا ہو کہ آپ کو عیب لگاتا ہو، آپ کے خلاف بدگوئی کرتا ہو، آپ کی توہین کرتا ہو، آپ پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو، وہ سب مراد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہی ابتر ہے۔ ہم صرف وہی نہیں جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد جنہوں نے بغاوت کی، بلکہ آج بھی اور آج کے بعد رہتی دنیا تک جو بھی شنیعت ہو، جو بھی بغض کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت رکھتا ہے، هو الابتر، وہی ابتر ہے۔ یعنی وہ آپ کو ابتر کہتا ہے نا، لیکن حقیقت میں ابتر وہ خود ہے۔ ابتر کے بہت سارے معنی ہیں، اور یہاں ابتر کا ہر معنی مراد ہے۔ جیسے بطرہ سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کاٹنے کے، مگر اگر محاورتاً اس کو دیکھا جائے تو اس کے بہت وسیع معنی ہیں۔ حدیث میں نماز کی اس رکعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے بتیرا کہتے ہیں، یعنی اکیلی رکعت کٹ گئی نا، وہ باقی نماز سے اکیلی رکعت تو کوئی بھی نہیں ہوتی، ہاں وطر میں ایک رکعت جو ہے وہ تو بذات خود ایک وطر ہے۔ تو وہ ایک اور حدیث میں ہے کل امر ذی بال لا يبدأ فیہ بحمد للہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو کوئی بھی یعنی اہمیت کا حامل ہو، یعنی کہ ایسا اہم کام جس پر اللہ کی حمد کے بغیر اس کو شروع کر دیا جائے تو وہ ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے، یا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں، یعنی جو اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے، اور ذرائع وسائل سے محروم ہونے والا بھی ابتر کہلاتا ہے، یعنی جس کے پاس نہ کوئی ذریعہ ہے، نہ کوئی وسیلہ ہے، نہ کوئی اب وہ ذرائع کسی طرح کے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، ذرائع معاش ہو سکتے ہیں، ذرائع بلاغ ہو سکتے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے ذرائع ہو سکتے ہیں۔ ہم۔ تو جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہے، جس کی کامیابی کی ساری امیدیں کٹ جائیں، وہ بھی ابتر ہے۔ جو آدمی اپنے کنبے، برادری اور دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر اکیلا ہو جائے، وہ بھی ابتر ہے۔ اور سب سے اہم چیز، جس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو یا مر گئی ہو، اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا نا، جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور بیٹا کوئی نہ ہو، اور مرنے کے بعد وہ بے نام و نشان ہو جاتا۔ قریب قریب ان سب معنوں میں کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ابتر تم نہیں ہو، بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں۔ یہ کوئی پیشن گوئی مطلب یہ کوئی جوابی حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ پیشن گوئی تھی۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کسی کو گالی دیتا ہے اور بدلے میں وہ بھی اس کو گالی دے دیتا ہے، کوئی کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو بدلے میں اس کو بھی برا بھلا کہتا ہے، کوئی کسی کو بد دعا دیتا ہے بدلے میں فوراً وہ بھی اس کو بد دعا دے دیتا ہے۔ جو نہیں معلوم حقیقت ہونے والی ہے یا نہیں، لیکن یہ ان نشان کا حول ابتر کہنا یہ کوئی جوابی حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ قرآن کی بہت بڑی اور اہم پیشن گوئیوں میں سے ایک اہم پیشن گوئی ہے، جو کہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی، اس وقت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر سمجھ رہے تھے۔ کیوں ابتر سمجھ رہے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بیٹے فوت ہو چکے تھے، پہلے عبداللہ، پہلے قاسم اور پھر عبداللہ۔ تو قریش کے لوگوں نے، خاص طور پہ ابو لہب نے، کیسی خوشی منائی تھی کہ اے قریش کے سرداروں، آج محمد ابتر ہو گیا، یعنی اب اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہا۔ اور مختلف روایات میں اور بھی آتا ہے کہ اس وقت کے سرداروں نے کہا کہ بس
ختم ہو گیا، اب یہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ کون ہوگا اس کے پیچھے نام لینے والا؟ اس کا کوئی فالوور نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز میں بہت ہی غریب لوگ یا غلام لوگ اور بہت کم تعداد کے لوگ شامل تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کی تبلیغ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی برادری کے لوگوں سے علیحدہ ہو گئے، خود نہیں بلکہ ان لوگوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا، کیونکہ لکھم دینکم ولی دین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا اچھا وہ لڑکا جس نے اپنا خاندان چھوڑ دیا، ابتر ہو گیا وہ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ، بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ بہرحال اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ جو بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنی غلط گفتگو کر رہے ہیں اور خود آ، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، وہ کیسے ابتر ہو جائیں گے، جو نہ صرف بلکہ اس ٹائم پہ صرف مکہ بلکہ پورے ملک عرب میں نامور تھے، بڑے بڑے سردار تھے وہ لوگ۔ ابو جہل بڑا سردار تھا، ابو لہب تھا، اور کامیاب تھے، مال و دولت والے تھے، اور اولاد کی ہی نعمتیں نہیں رکھتے تھے بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے فالوور تھے، ان کے مددگار تھے، ان کے ساتھی تھے، تجارت کے اجارہ دار تھے وہ لوگ، اور حج کے منتظمین تھے۔ وہ تمام قبائل عرب سے ان کے بہت وسیع تعلقات تھے، کیونکہ جب لوگ حج کرنے آتے تھے تو یہ لوگ ان کو کھانا کھلاتے، ان حاجیوں کی خاطر تواضع کرتے، ان کے نزدیک یہ بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی تھی۔ لیکن چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا یہ کہ غزوہ احزاب کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینے پر چڑھائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محصور کر کے شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کرنی پڑی تھی، یا پھر 3 ہی سال بعد وہ وقت آ گیا کہ 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا، اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر اندر پورا ملک عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، اور ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفد آ رہے تھے جو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور آپ کے دشمن بالکل بے بس اور بے یار و مددگار تھے، اور وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ خود انہی کی اولاد آ کر دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے انہی کی اولاد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کچھ تو ایمان لے آتی ہے اور کچھ ایسی اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے کہ اگر ان کی اولاد کوئی باقی ہے بھی تو ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ جو اسلام کے دشمن تھے، ان کی اولاد میں سے کچھ اولادیں اگر ہیں بھی تو کہاں ہیں؟ اور اگر کوئی جانتا بھی ہو تو کوئی اس کو بتانے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی اس میں خوشی محسوس نہیں کرے گا ہم کہ یہ اس کے اسلاف کے یہ لوگ تھے۔ اور اس کے برعکس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل دیکھی جائے اور دیکھا جائے کہ آج دنیا بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صلات درود و سلام بھیجا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، رحمت کی دعائیں کی جا رہی ہیں، کروڑوں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت پر فخر کرتے ہیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے سید زادے ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ لاکھوں انسان آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ کے خاندان، آپ کے ساتھیوں اور آپ کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے اپنے آپ کی نسبت جوڑنے پر باعث شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی زبیری ہے، کوئی انصاری ہے، مگر نام لینے کو بھی کوئی ابو جہلی کوئی ابو لہبی نہیں پایا جاتا۔
اور تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ ابتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے، اور وہی ہیں، اور رہتی بسم دنیا تک الله جو بھی یہ الرحمن رویہ اختیار کرے گا وہی ابتر ہے۔ الرحيم کی محبت سے وفات إنا تمہیں تو ہم أعطيناك تیرے ہیں۔ الكوثر یہ فصل جہاں چیز ہے کیا، لربك لوح و وانحر قلم تیرے ہیں، إن اور جس کا شانئك هو اللہ ہو جائے الأبتر۔ اسے پھر اور کیا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔